برف کے قیدی ایپیسوڈ نمبر 1 ابتدائیہ۔ زندگی کے کئی روپ ہیں، یہ کبھی معصومیت بن کر بچوں کے چہرے پر مسکراتی ہے، کبھی الڑ جوانی کے روپ میں حسین دوشیزاؤں کے رخساروں پر اٹھلاتی ہے، کبھی غرور بن کر چوڑے چکلے سینوں میں سما جاتی ہے، کبھی تکبر بن کر کسی کی پیشانی میں جا الجھتی ہے، کبھی بے کسی اور بے بسی کی صورت میں غریب کی کٹیا میں کسمساتی ہے، اور کبھی کشادگی، خوشحالی، فراخی بن کر عالی شان گھروں کے سبززاروں اور دالانوں میں ٹہلتی ہے، کبھی یہ عزم بن جاتی ہے، کبھی درماندگی و خستگی۔ بنانے والے نے اسے اسی طرح بنایا ہے کہ نا امیدی کے مرجائے ہوئے پودوں سے امید کی کونپل پھوٹے، افسردگی و ویرانی کی بوجھل بوجھل فضاؤں میں شگفتگی کے کنول کھلیں، ظلمت شب افق تابہ افق ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو کسی سن سے روشنی کا حالہ ابھرے، تاریکیوں کی کوکھ سے روشنی کی کرنیں جنم لے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، لیکن انسان جب زندگی پھول بن کر مسکراتی ہے، کھڑی فصلوں کی طرح لہلہاتی ہے، بہتی ندیوں کی طرح گنگناتی ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، خلق کو بھول کر خلقت کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ناشکرہ ہے نا، اور خود ہی اس پر گواہ بھی۔ اور جب زندگی پلٹا کھاتی ہے، بہاریں خزاؤں سے، مسکراہٹیں آہوں سے اور شگفتگی اداسیوں سے بدلتی ہے تو سراپا احتجاج، سراپا شکایت بن جاتا ہے۔ اجلت پسند جو ہوا، حکم تو یہ ہے کہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو تو شکر گزار بنو، اور پریشانیوں میں گر جاؤ تو زمانے کو برا مت کہو۔ خدا خالق زمانہ ہے، یہ تو دن ہے جنہیں وہ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے۔ برف کے قیدی ایسے ہی لوگوں کی سچی کہانی ہے جو خوشیوں کی تلاش میں نکلے تھے لیکن مصیبتوں میں گر گئے۔ جہاز کو حادثہ پیش آیا اور وہ ایسے پہاڑوں میں جا گرے جہاں چاروں طرف برف ہی برف تھی، برف اور صرف برف۔ زندگی بچانے کے لیے ایک ایسا مرحلہ آیا جب انہی حادثے میں جاں بحق ہونے والے اپنے ہی ساتھیوں کے مردہ جسموں کو کھانا پڑا۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے، قدم قدم پر لرزا دینے والے واقعات، چونکا دینے والے جملے۔ کبھی دل دھک سے رہ جاتا ہے، کبھی کاری سانس روکے صفحے کے صفحے پڑھتا چلا جاتا ہے کہ کہیں غیر متناسب سانسوں سے اس کردار کا پاؤں نہ پھسل جائے جو بلند و بالا چوٹیوں پر گہری گھاٹیوں کے کنارے پھونک پھونک کر قدم رکھتا اپنے ساتھیوں کی مدد کی تلاش میں جا رہا ہے۔ قدم قدم پر کاری کی نبضیں ڈوبتی ابھرتی ہیں، وہ خود کو برف کا قیدی محسوس کرتا ہے اور اسے اس درد کی ٹیسیں اپنے جسم سے اٹھتی محسوس ہوتی ہیں جس سے جہاز کے مسافر دوچار تھے۔ مصنف پیئرس پال ریڈ کا برطانیہ سے تعلق ہے، وہ برطانیہ کا رہنے والا ہے، لندن میں رہائش پذیر ہے، 5 ناولوں کا مصنف ہے۔ حادثے کے فوراً بعد یوراگوئے پہنچا، زندہ بچنے والے تمام افراد کے اہل خانہ اور دیگر متعلقین سے ملا، ان افراد کے انٹرویو لیے جو کسی نہ کسی طور جہاز کی تلاش سے متعلق رہے تھے، اور یوں تحقیق و جستجو کے بعد یہ کتاب لکھی، اور سچ تو یہ ہے کہ لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب مسافروں کی بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود ان کے ساتھ تھا۔ والدین کی حالت زار کا نقشہ کھینچتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے خود اس کا لخت جگر گم ہو گیا ہو۔ کتاب الائیو کے نام سے شائع ہوئی۔ میں نے یہ کتاب پڑھی تو چاہا کہ عزم و ہمت کی اس عظیم سچی کہانی کو اردو قارئین سے بھی متعارف کروایا جائے۔ اس کے کچھ حصے محترم مجیب الرحمن شامی کے زیر ادارت نکلنے والے ماہانہ میں قومی ڈائجسٹ میں شائع ہوتے رہے ہیں، اب اسے کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قارئین یقیناً اسے پسند کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں انتصاب کی طرف۔ یہ انتصاب ان بچنے والے 16 لوگوں کی طرف سے ہے جو اس جہاز کے حادثے میں بچ گئے تھے، اور اس طرح سے ہے کہ پہاڑوں کے ان عمیق سلسلوں میں ہم پر جو گزری، لوگوں نے اس پر نت نئے افسانے تراش دیے، نئی نئی افواہیں اڑائی گئی۔ تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کتاب لکھی جائے تاکہ لوگ حقیقت جان سکیں۔ ہم دکھوں کی یہ کہانی، دکھوں میں ایک دوسرے کے کام آنے کی کہانی، ان دوستوں کے نام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مر مٹے، اور ان کے والدین کے نام جنہوں نے ہمارا دکھ سمجھا اور اس وقت ہمیں محبتوں اور شفقتوں سے نوازا جب ہمیں ان کی شدید ضرورت تھی۔ یہ انتصاب پیڈورا الگوٹا، رابرٹو کینیسا، الفریڈو ڈیلگاڈو، دینیل، رابرٹو فرینکوئس، رائے ہارلے، جوز لوئس انسیارٹی، جیویئر میتھول، الوارو مینجینو، کارلوس پیئز، فرینڈو پیریڈو، ریمن سبیلا، ایڈلو سٹارچ،
ایڈورڈ اسٹارچ انتینیو ویزنتین گزڈاف زربینو کی طرف سے ہے۔ یہ 30 اکتوبر 1973 عیسوی کو لکھا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب برف کے قیدی کے تعارف کی طرف۔ 12 اکتوبر 1972 کو یوراگوئے ایئر فورس کا یہ ایک طیارہ جو فیئر چائلڈ کے نام سے موسوم تھا یوراگوئے کے شہر مونٹی ویڈو سے اڑا۔ اسے رگبی ٹیم کے شوقینوں کی ایک ٹیم نے خاص طور پر چلی کے شہر سانٹیاگو پہنچنے کے لیے چارٹر کروایا تھا۔ انڈیز کے پہاڑوں پر موسم کی خرابی کی رپورٹ ملی تو جہاز کو پہاڑوں کے اس طرف ارجنٹائن کے شہر مینڈوزا میں اترنا پڑا۔ دوسرے دن موسم صاف ہو گیا، جہاز دوبارہ اڑا اور جنوب کی طرف رخ کرتا درہ پلچون کی طرف روانہ ہوا۔ 3:21 پر پائلٹ نے سانٹیاگو کے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی کہ وہ درہ پلچون کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ 3 منٹ بعد اس نے بتایا کہ وہ چلی کے شہر کیوریکو پر پرواز کر رہا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنا رخ شمال کی طرف موڑ لے اور سانٹیاگو کے ایئرپورٹ کی طرف پرواز کرتے ہوئے اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دے۔ 3:30 بجے اس نے اطلاع دی کہ وہ 15,000 فٹ کی بلندی تک اتر آیا ہے۔ 1 منٹ بعد جب سانٹیاگو کے کنٹرول ٹاور نے فیئر چائلڈ سے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ 8 دنوں تک چلی، ارجنٹائن اور یوراگوئے کی حکومتیں جہاز تلاش کرتی رہیں۔ جہاز میں رگبی ٹیم کے 15 افراد کے علاوہ ان کے 25 رشتہ دار اور دوست بھی سوار تھے۔ تمام کا تعلق یوراگوئے کے کھاتے پیتے گرانوں سے تھا۔ تلاش بے سود رہی۔ پائلٹ نے اپنی پوزیشن کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ جب اس نے اپنی دانست میں سانٹیاگو کا رخ کرتے ہوئے جہاز کو شمال کی طرف موڑا، وہ کوہ انڈیز کے درمیان ہی میں تھا۔ شمالی کرے میں بہار کی آمد تھی۔ انڈیز کے پہاڑوں پر اس سال برف باری بھی شدید رہی تھی۔ جہاز کی اوپری سطح پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کوئی امید نہیں تھی کہ جہاز کا کوئی سراغ مل سکے، اور اس بات کا تو ذرا بر امکان بھی نہیں تھا کہ 45 مسافروں اور جہاز کے عملے میں سے کوئی بھی شخص زندہ بچا ہوگا۔ لیکن 10 ہفتوں بعد کا ذکر ہے۔ انڈیز کے دور دراز پہاڑی سلسلوں کی ایک عمیق وادی میں ایک کسان اپنے مویشی چرا رہا تھا کہ اس نے تند و پرشور پہاڑی نالے کے اس پار 2 آدمیوں کی شبہیں دیکھی۔ وہ دیوانہ وار کچھ اشارے کر رہے تھے۔ گھٹنوں کے بل گر کر انہوں نے کسان سے قریب آنے کی التجا کی، لیکن وہ سمجھا کہ شاید آوارہ گرد سیاح ہے یا پھر دہشت پسند جو پہاڑوں کی کمین گاہوں سے نیچے اتر آئے ہیں۔ وہ بے نیازی سے اپنے مویشی ہنکا کر چلا گیا۔ دوسرے دن لوٹا تو دونوں آدمی وہیں موجود تھے۔ اسے دیکھا تو پھر قریب آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ کسان نالے کے قریب پہنچا اور ایک پین اور کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک رومال میں باندھ کر نالے کے اس پار پھینکا۔ کیچڑ میں لت پت ایک خستحال شخص نے اسے اٹھایا، کچھ لکھا اور کسان کی طرف پھینک دیا۔ اس پر لکھا تھا، میں اس جہاز کا مسافر ہوں جو پہاڑوں میں گرا تھا۔ میں یوراگوئے کا شہری ہوں۔ صرف 16 آدمی باقی بچے تھے۔ وہ کیوں کر زندہ رہے اور زندہ رہنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا، سہنا پڑا، یہ انہی دکھوں کی ایک کہانی ہے۔ اور یہ ہے کتاب برف کے قیدی کا آغاز سفر۔ یوراگوئے براعظمی جنوبی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ برازیل اور ارجنٹائن جیسے بڑے ملکوں کے درمیان فاصل ریاست کے طور پر دریائے پلیٹ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ معتدل آب و ہوا اور خوبصورت سبززاروں کے اس خطے کو قدرت نے خود روح چراگاہوں سے مالا مال کیا ہے۔ مویشی سیر ہو کر چرتے ہیں اور آزادی سے گھومتے ہیں۔ مونٹی ویڈو کے شہر میں تاجر، ڈاکٹر اور وکیل اپنی متوسط زندگی پر خوش ہیں، اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرنے والے پہاڑوں کے مکین اپنی آزاد زندگی پر نازاں ہیں۔ یوراگوئے کی 19ویں صدی کی تاریخ ارجنٹائن اور برازیل کے خلاف آزادی کی شدید جنگوں سے عبارت ہے۔ آزادی کے بعد بھی لوگوں کو سکون میسر نہ سکا کہ اقتدار کی ہوس نے بلنکو اور کولیریڈو پارٹیوں کو آپس میں برسر پیکار رکھا اور دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ بلنکو پارٹی کے زیادہ تر کارکن اندرونی علاقے سے متعلق تھے اور رجت پسند کہلاتے تھے، جبکہ کولیریڈو پارٹی کی اکثریت مونٹی ویڈو شہر سے تھی اور اس کے کارکن لیبرل کہلاتے تھے۔ 1954 عیسوی میں بلنکو پارٹی نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن صدر جوزی بیٹلے آرڈونیز جو کولیریڈو پارٹی سے تھا، اس نے بغاوت کا نام دے کر سختی سے دبا دیا اور بعد میں ایک سیکولر اور جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی دہائیوں تک جنوبی امریکہ کی سب سے بہترین اور روشن خیال حکومت گنی جاتی رہی۔ اس فلاحی ریاست کی معیشت کا تمام تر دار و مدار چراگاہوں اور زراعت کی پیداوار پر تھا۔
جب تک دنیا میں اون، گوشت اور چمڑے کی قیمتیں زیادہ رہیں، یوراگوئے خوشحال رہا، لیکن 1950 کی دہائی میں جب ان ایشیا کی قیمتیں گرنے لگیں تو یوراگوئے کی معیشت بھی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ ملک میں بے روزگاری بڑھی، افراط زر کا بحران پیدا ہوا اور لوگوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ سول سروس میں ملازمین زیادہ تھے، تنخواہیں کم، وکلاء، ماہرین تعمیرات اور انجینئرز جو کبھی قوم کے اشراف میں سے تھے بیکار ہو کر رہ گئے۔ جو کام ملتا تھا اس کی اجرتیں انتہائی کم ہوا کرتیں۔ کئی لوگ اپنے اصل پیشے چھوڑ کر چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے۔ خوشحالی صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی جو اندرونی علاقوں میں اپنی زمینوں کے مالک تھے۔ باقی لوگوں کو جیسا بھی کام ملتا صبر و شکر کر کے کر لیتے۔ معیشت پر جمود طاری تھا اور انتظامیہ بدعنوانی کے ہاتھوں مفلوج۔ اس سب کچھ کے نتیجے میں ایک مشہور تنظیم ٹیوپا میروس ابھر کر سامنے آئی۔ یہ شہر کے گوریلے انقلابیوں پر مشتمل تھی، جن کی خواہش یہ تھی کہ بلنکو اور کولوریڈوس پارٹی کی شکل میں جو چند لوگ یوراگوئے پر مسلط ہیں ان سے چھٹکارا پایا جائے۔ کچھ دیر تک تو بات چلتی رہی۔ انہوں نے سرکاری افسروں اور سفارتکاروں کو اغوا کیا، انہیں یرغمال بنا کر تاوان وصول کیے، پولیس فورس میں نفوذ کیا اور اس طرح وہ قوت جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی غیر مؤثر کر دی۔ بالآخر حکومت نے فوج کی مدد لی، جس نے متوسط گرانوں کے ان انقلابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تحریک دبا دی گئی اور ٹیوپا میروس کے انقلابی نظر بند کر دیے گئے۔ 1950 کے شروع میں کیتھولک عقائد سے متعلق چند والدین کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ ریاست کے اسکولوں میں معلمین کا رجحان لادینیت کی طرف ہے۔ ان مدرسین کی انگریزی پڑھانے کو ناپسند کرتے ہوئے انہوں نے آئرلینڈ میں اپنے ہم مذہب بھائیوں سے اپیل کی کہ وہ مونٹی ویڈو میں ایک اسکول شروع کریں۔ اس اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوا اور آئرلینڈ کے 5 افراد بینوس آئرس کے راستے یوراگوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے کراسکو کے مضافات میں سٹیلا میریز کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ کھولا جو 9 سے 16 سال کے بچوں کے لیے تھا۔ مئی 1955 میں جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع ایک گھر میں بھی کلاسوں کا اجرا ہوا۔ آئرلینڈ سے آنے والے یہ افراد اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہسپانوی بولتے تھے، لیکن جو کام انہوں نے اپنے ذمے لیا تھا اس کے وہ پوری طرح اہل تھے۔ یوراگوئے آئرلینڈ سے دور تو تھا لیکن اس کی طرح ایک چھوٹا سا ملک۔ دونوں کی معیشت کا انحصار زراعت پر تھا۔ دونوں ملکوں میں زندگی کی رفتار یکساں تھی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم۔ یوراگوئے کے معاشرے کا وہ حصہ جہاں یہ آئے تھے ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کنبے جو مونٹی ویڈو کے ان خوشگوار مضافات یعنی کراسکو کے بلند بالا چیڑ کے درختوں کے درمیان بنے ہوئے آرام دہ گھروں میں آباد تھے، کافی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ماں باپ اور بچوں میں پیار کے وہ مضبوط رشتے استوار تھے جو بچپنے سے ڈلتی عمروں تک قائم رہتے تھے۔ یہی محبت، یہی احترام جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دلوں میں رکھتے تھے اساتذہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہ استاد اور شاگردوں میں خوشگوار تعلق پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئرش عیسائیوں نے اپنے شاگردوں کے والدین کے کہنے پر اس ڈنڈے کا استعمال بھی ترک کر دیا جو مدت مدید سے زیر استعمال چلا آ رہا تھا۔ یوراگوئے میں یہ بات عام تھی کہ لڑکے لڑکیاں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ رہتے رہیں۔ شادی سے پہلے اپنے آبائی گھر چھوڑنے کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے۔ آئرش استاد اکثر سوچا کرتے تھے کہ اس دور میں جب کہ نئی اور پرانی نسل کے درمیان بہت بڑھتا جا رہا ہے، یوراگوئے کے شہری یا کم از کم کراسکو کے مکین اس وبا سے کیوں کر محفوظ ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے شہر میں برازیل کے خشک صحرا اور جنوب اور مغرب میں دریائے پلیٹ کا گدلا پانی نہ صرف یوراگوئے کے لیے قدرتی نالے بن گئے تھے بلکہ انہوں نے اسے وقت کی ظالم آندھیوں سے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ ٹیوپا میروس کی انقلابی تنظیم نے بھی سٹیلا میریز کالج پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہاں جو طلبہ آتے تھے ان کیتھولک خاندانوں کے چشم و چراغ ہوا کرتے جنہیں روایتی طور طریقے اور پرانی روایات پسند تھیں۔ سیاسی کشمکش تو دوسروں کے ہاں جنم لے سکتی تھی جو ذہین افراد کو اسی مقصد کے لیے تیار کرتے تھے۔ ان آئرش اساتذہ کا مقصد تو طلبہ میں سیرت و کردار پیدا کرنا تھا، اور اس کام کے لیے جسمانی سزاؤں کا طریقہ وہ پہلے ہی والدین کی درخواست پر چھوڑ چکے تھے۔ اب لے دے کے ان کے پاس رگبی ہی رہ گیا تھا۔ جب آئرش برادرز یوراگوئے آئے تو وہاں رگبی کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا۔ وہاں تو فٹ بال نہ صرف قومی کھیل تھا بلکہ ایک جذباتی مسئلہ تھا۔ گوشت کھانے میں ماہر ہونے کے علاوہ یہ وہ واحد میدان تھا جس میں یوراگوئے کے باشندے دنیا کی تمام بڑی قوموں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔
وہ 1930 اور 1950 میں عالمی کپ جیت چکے تھے، اور یوراگوئے کے نوجوانوں کو کسی اور کھیل کی طرف راغب کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے انہیں ان کی روزمرہ کی خوراک گوشت چھوڑ کر روٹی اور آلوؤں پر گزارا کرنے کو کہا جائے۔ آئرش برادرز ڈنڈے کا استعمال تو ترک کر چکے تھے، لیکن وہ رگبی ٹیم فٹ بال سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فٹ بال صرف ہنسی مذاق کا کھیل ہے، لیکن رگبی فٹ بال بچوں کو مشکلات کا عادی بناتا ہے، انہیں دکھ سہنے اور مل کر کام کرنے کا درس دیتا ہے۔ والدین نے پہل تو اس کی مخالفت پر اصرار کیا، لیکن پھر چپ چاپ مان گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کھیل کی خوبیوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک ان کے بیٹوں کا تعلق تھا، وہ پورے ذوق و شوق سے اسے کھیلتے تھے، بلکہ جب کالج کا پہلا گروپ یہاں سے فارغ التحصیل ہوا تو کئی گریجویٹ ایسے تھے جو رگبی چھوڑنے کے لیے تیار تھے، نہ سٹیلا میریز کالج۔ آخر اس مادر علمی کے قدیم طلبہ کا ایک گروپ قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور 1965 عیسوی میں کالج کے قیام کے ٹھیک 10 سال بعد اولڈ کرسچین کلب کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کی سب سے بڑی سرگرمی اتوار کی خوشگوار دوپہروں میں رگبی کھیلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کھیل مقبول ہوتا گیا، بلکہ فیشن کی شکل اختیار کر گیا۔ ہر موسم گرما اولڈ کرسچین کلب کے لیے نئے ممبروں کی ایک بڑی تعداد ساتھ لاتا، اور ایک بہترین ٹیم کے انتخاب کے لیے کھلاڑیوں کی وافر تعداد میسر آ گئی۔ رگبی بذات خود یوراگوئے میں مقبول ہونے لگی، اور اولڈ کرسچین کلب کے پہلے 15 کھلاڑی اپنی علامتی پھولدار قمیصوں کے ساتھ ملک کی بہترین ٹیم بن گئے۔ 1968 عیسوی میں انہوں نے یوراگوئے کی نیشنل چیمپئن شپ جیتی، اور 1970 میں دوبارہ یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس ٹیم نے ارجنٹائن کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے دریائے پلیٹ کے دہانے کے پار تک سفر کیا، اور 1971 میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نئے میدان آزمائیں اور چلی میں جا کر کھیلیں۔ اخراجات کم رکھنے کی خاطر کلب نے یوراگوئے ایئر فورس کا ایک طیارہ چارٹر کیا جو رگبی ٹیم کو مونٹی ویڈیو سے سانٹیاگو لے جا سکے۔ ٹیم کے علاوہ جو نشستیں بچیں وہ ٹیم کے ارکان کے دوستوں اور رشتہ داروں میں فروخت کر دی گئی۔ یہ دورہ بہت کامیاب رہا۔ ٹیم نے چلی کی قومی ٹیم اور اولڈ بوائز گرینیج کے پہلے 15 کھلاڑیوں سے 2 میچ کھیلے، ایک میچ جیتا، ایک ہارا۔ اسی دوران میں انہیں بیرون ملک مختصر چھٹیاں گزارنے کا موقع بھی ملا۔ کئی لوگوں کے لیے ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا موقع تھا، اور پہلی بار انہوں نے انڈیز کے پہاڑوں پر گلیشیئروں کی وادیاں اور برف سے مستور چوٹیاں دیکھیں۔ یہ سفر اتنا دلکش اور سہانا لگا کہ مونٹی ویڈیو واپس آتے ہی انہوں نے آئندہ سال دوبارہ سفر کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اگلے سیزن کے اختتام سے پہلے ان کے منصوبے کئی بار امیدوں بیم کا شکار ہوئے۔ اولڈ کرسچین ٹیم میں ضرورت سے زیادہ اعتماد ان کے لیے آفت بن گیا۔ قومی چیمپئن شپ وہ ایک ایسی ٹیم کے ہاتھوں ہار بیٹھے جو ان سے بدرجہ کمتر تھی، اور اب کلب کے کچھ افسروں کی رائے یہ تھی کہ ٹیم کسی بھی طرح چلی کے دورے کی مستحق نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ایئر فورس کے طیارے فیئر چائلڈ F227 کی باقی 40 نشستوں کو پر کرنا تھا۔ طیارے کو چارٹر کرنے پر $1700 امریکی خرچ ہوتے تھے۔ اگر تمام نشستیں پر ہوتی تو ہر مسافر کو سانٹیاگو جانے اور آنے کا کرایہ $40 پڑتا، جو عام کرایوں کی 1/3 سے بھی کم تھا۔ جتنی نشستیں خالی رہتی اتنی ہی لاگت زیادہ ہوتی، جبکہ جانے والوں کو چلی میں گزارنے کے لیے 5 دنوں کے اخراجات کی ضرورت بھی تھی۔ انہی دنوں یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ شاید دورہ منسوخ کر دیا جائے، جبکہ جانے کے شوقین اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور طالب علم ساتھیوں میں ٹکٹیں فروخت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ چلی جانے کے حق میں بھرپور دلائل دیے جا رہے تھے۔ اکنامکس کے سنجیدہ طلبہ کو دعوت دی گئی کہ وہ صدر ایلنڈے کے تحت چلنے والی جمہوری مارکسزم کی معیشت کا مطالعہ کریں، جبکہ کھلنڈرے اور طلبہ کو کم اخراجات میں زیادہ سے زیادہ عیاشی کے دلائل سے بہلایا اور پھسلایا گیا۔ چلی کی کرنسی کمزور تھی اور ڈالر کی بلیک مارکیٹ میں زیادہ قیمت تھی، اور کھلاڑی ہونے کے ناطے ان سے یہ رعایت تو روا رکھی جاتی کہ وہ اپنی کرنسی سرکاری نرخوں پہ نہ بنائیں۔ رگبی کے کھلاڑیوں نے اپنے دوستوں کو چلی کی بے باک اور حسین دوشیزاؤں کے لالچ دیے، وہاں کے سواحل سمندر کی منظر کشی کی، سکیئنگ کے نقشے کھینچے، غرض ہر طرح کے جال بچھائے گئے۔ ان کی باتوں میں آ جانے والوں میں ایک لڑکے کی ماں اور بہن اور ایک اور لڑکے 2 کزن بھی شامل تھے۔ رگبی رقم جمع کروانے کی آخری تاریخ تک وہ اتنی ٹکٹیں فروخت کر چکے تھے کہ طیارہ چارٹر کرنے کی لاگت پوری ہو سکے۔ 12 اکتوبر 1972 کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن۔
जब ओल्ड क्रिश्चियन की तरफ से चिल्ली का दौरा करने वाले उन मुसाफिरों की छोटी छोटी टुकड़ियां सुबह सवेरे 6 बजे ही से क्रास्को एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हुई। वो कारों या ट्रकों में आ रहे थे। अलविदा कहने वालों में कुछ तो वालिदैन थे और कुछ गर्लफ्रेंड्स। उनकी गाड़ियां एयरपोर्ट की इमारत के बाहर नारियल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे खड़ी थीं। यूं लग रहा था जैसे ये एयरपोर्ट नहीं, गोल्फ खेलने वालों की कोई बड़ी क्लब है। अगरचे ये मुंह अंधेरे का वक्त था, लेकिन लड़कों के चेहरों पर बशाशत साफ दिखाई दे रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस उन्होंने पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे को खुशामदीद कहा। वालिदैन भी एक दूसरे के जाने पहचाने लगते थे। 50-60 आदमियों की तेज तेज बातें और फलक शिकाफ कह के यूं लगता था जैसे किसी ने एयरपोर्ट पर कोई पार्टी दे रखी हो।